إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج سے ہم ایک عظیم مصنف امام شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک نہایت اہم رسالہ جو کہ الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے اخلاص اور توفیق کے سوالی ہیں اور طلبگار ہیں۔ یقیناً اخلاص اور توفیق ہی اور دو بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ جن کی بنیاد پر ہر کام میں للہیت پیدا ہوتی ہے، اور توفیق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر خیر کا کام تکمیل کو بھی پہنچتا ہے اور اس میں برکت اور خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتر آتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور توفیق کے خواستگار ہیں، طلبگار ہیں، سوالی ہیں۔ یقیناً یہ مجلس اس لحاظ سے بھی بہت مبارک اور بہت بابرکت اور عظیم مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے خیر نصیب فرمائے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے، اور جس کا بلا واسطہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہے اور اللہ کے تعارف سے ہے، تو یقیناً اس کی عظمت اسی نسبت میں ہے، کیونکہ نسبت افضلیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم 3 باتوں پر گفتگو کریں گے، اور اگر مزید کچھ گفتگو میں سے کچھ وقت بچ سکا تو انشاءاللہ رسالے کا انتہائی اختصار سے کچھ تعارف بھی کروائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ رسالہ ہم 5 مجالس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل حق، ان کا ہر مسئلے میں چاہے اصول ہوں یا فروع، عقیدہ ہو یا فروعات ہوں، اس میں مسلک اعتدال اور قرآن و سنت سے مزین اور مبہرن مسائل اور عقیدہ اور فروعات ہوتی ہیں۔
خاص طور پر عقیدہ یقیناً جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور وہ بنیادی عقائد جسے اللہ نے ایک مسلمان ایک مومن کے لیے ضروری امر قرار دیا، اس میں اہل سنہ والجماع کا مسلک، ان کا طریق بہت واضح اور بہت ہی نمایاں ہے دوسرے تمام گروہوں اور فرقوں سے، چونکہ اس رسالے کا بنیادی تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہے، تو اہل سنہ والجماع صفات کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے باب میں بھی بہت زیادہ واضح عقیدہ رکھنے والے، اعتدال پر مبنی اور قرآن و سنت کے صریح دلائل سے مزین عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اہل سنہ والجماع کی جو بنیادی عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں انہیں اہل سنہ والجماع بغیر تعویل، بغیر تعطیل، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تمثیل کے ایمان لاتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آگے ان کے معانی پر گفتگو ہوگی رسالہ کے دوران ہی۔ اور یہ اہل سنہ والجماع کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل سنہ جہمیہ اور معطلہ کی طرح نہ ہی اللہ کی صفات کا یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی صفات کو قبول کیا تو وہ مخلوق کی صفات کے مثل ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دیا جائے، نہ اہل سنہ یہ کہتے ہیں، اور نہ ہی اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات کے مثل ہیں، جیسے مشبہہ کا قول ہے۔ اہل سنہ والجماع نہ مشبہہ ہیں، نہ معطلہ اور جہمیہ ہیں، بلکہ ان کا موقف اور عقیدہ اعتدال پر مبنی، عدل پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں جیسے اس کی شان کے لائق، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں، اور اس کی صفات مخلوق کی صفات کے مثل نہیں ہیں، بلکہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مخلوق اور خالق میں فرق ہے۔ خالق کی ذات اقدس اور مخلوق کی ذوات میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے۔ یہ عقیدہ بہت واضح ہے۔ نہ ہی اہل سنہ تمثیل کے قائل ہیں اور نہ ہی تعطیل کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفات کا نعوذ باللہ انکار کر دیا جائے۔ اس کے لیے اہل سنہ کے اس عقیدے کے بیان کے لیے ڈھیروں دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں الحمدللہ، لیکن بعض آیات یا بعض احادیث ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ والجماع کے اس عقیدے میں جو ایک بنیاد کی حیثیت آیت ہے وہ ہے سورہ الشورى کی 11 نمبر آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بالکل ایسی ہی دو آیات مزید بھی قرآن مجید میں اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ النحل میں 6 نمبر آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
سورہ الروم میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کے لیے بلند مثال ہے آسمان و زمین میں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت سورہ الشورى کی میں نے پڑھی، یہ آیت اہل سنہ والجماع کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے باب میں اسماء و صفات سے متعلق اس میں ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آیت عقیدے کی تمام بڑی کتابوں میں بطور دلیل کے ائمہ اہل سنہ نے بیان کیے ہیں۔ میں پسند کروں گا کہ میں سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے حوالے سے ان کی مختلف کتابوں سے چند حوالے جات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، تو ہمیں الحمدللہ یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اس آیت کی اہمیت اہل سنہ والجماع کے عقیدے کی بنیاد میں کس قدر ہے۔ یہ اصل الاصول ہے یہ آیت اہل سنہ والجماع کے عقیدے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم کتاب منہاج السنہ النبویہ فی نقد کلام شیعۃ القدریہ، مشہور و معروف کتاب روافض کے رد میں مشہور و معروف یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی دوسری جلد میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَطَرِيقَةُ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، کہ اہل سنہ والجماع کے ائمہ اور اس امت کے جو سلف گزر چکے ہیں، وہ ان کا طریقہ کیا ہے، انہم یصفون اللہ بما وصف به نفسہ وبما وصفہ به رسولہ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی وہی صفات بیان کرتے ہیں یا اللہ کو انہی صفات سے متصف کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کو اپنی صفات سے متصف کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں صفات کو بیان کیا ہے، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر مثال بیان کیے، اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، کہتے ہیں اس بات کرتے ہیں اہل سنہ بغیر تمثیل بیان کیے، و تنزیہ بلا تعطیل، اور اللہ سے نقص کی نفی کرتے ہیں لیکن انکار کیے بغیر، اثبات الصفات، صفات کو ثابت کرتے ہیں، و نفی مماثلۃ المخلوقات، صفات کا اثبات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفات کی مماثلت کی نفی بھی کرتے ہیں، یعنی وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قال تعالی لیس کمثلہ شیء، فرمایا فہذا رد علی الممثلہ، یعنی اہل سنہ والجماع کے ائمہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں، یہ ممثلہ پر رد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ یا اس کی مثل قرار دیتے ہیں، ان کا رد ہے۔ قرآن نے اس آیت میں اس حصے میں ان پر رد کیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اگلا حصہ جو قرآن کی آیت کا ہے رد علی المعطلۃ، یہ معطلہ پر رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔
یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حصے میں ممثلہ کا رد کیا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی مثل قرار دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہا، تو اگلے ہی حصے میں تو جب یہ کہا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ ان پر رد ہے جو معطلہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں بالکل۔ ممثلہ اللہ کی صفات کو مانتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو معطلہ ہیں وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ یہ دو گروہ، دو فرقے جو دونوں گمراہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے ایک حصے میں، ایک پہلے حصے میں ممثلہ پر رد فرمایا اور دوسرے حصے میں معطلہ پر رد کیا۔ ایسے فائدے کی بات ہے، اگلی بھی بات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَقَوْلُهُمْ فِي الصِّفَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماع کی جو صفات کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مسئلہ ہے، وہ دو بنیادی اصولوں پر ہے۔ نمبر ایک، ان اللہ سبحانہ وتعالی منزہ عن صفات النقص مطلقاً، سب سے پہلی جو اصل اور بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر ان صفات کی نفی کرتے ہیں اہل سنہ جس میں نقص پایا جاتا ہے مطلق طور پر، جیسے کالسنۃ والنوم والعجز والجہل وغیر ذالک، جیسے اللہ کو اونگ کا آنا، نیند کا آنا، عاجزی، جہالت، اعوذ باللہ من ذالک، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور مبرہ اور منزہ ہے۔ دوسری جو اصل ہے اہل سنہ کی وہ کیا ہے؟ انہ متصف بصفات الکمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات۔ دوسری چیز یعنی سب سے پہلی اصل یہ ہے کہ اللہ سے ان تمام صفات کی نفی کرنا اور اللہ کو منزہ قرار دینا جن کا تعلق کسی بھی طرح کے نقص کے ساتھ ہے، اللہ سے ہر نقص کی جو ہے وہ نفی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ان صفات کا اثبات کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کا اثبات ہو، جس میں نقص نہ ہو۔ ہر اس صفت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ نے خود بیان کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کی، تو اس کا اثبات کرنا، گویا کہ یہ اہل سنہ والجماع کے دو بنیادی اصول ہیں۔ یہ بہت اہم بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ جو مشہور کتاب ہے اس کی دوسری جلد میں فرمائی۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب جو کہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے التدمریہ۔ تدمر ایک علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے، تو اس کے یہ جواب پر مشتمل یہ پوری کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مضمون تقریباً دہرایا۔ فرمایا فطریقتہم تتضمن اثبات الاسماء والصفات، اہل السنہ والجماع کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مسئلے میں کہ وہ اللہ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرتے ہیں، مع نفی مماثلت المخلوقات، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء یا صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اسماء یا صفات وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی وہ صفات مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، اثباتاً بلا تشبیہ و تنزیہاً بلا تعطیل، اس بات کرتے ہیں بغیر تشبیہ کے، اور پھر پاک قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ان صفات سے جو نقص جن میں پایا جاتا ہے، لیکن بلا تعطیل، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کیے، یعنی اللہ کی صفات کا انکار نہیں
یعنی کہ اللہ کی ساری صفات کا انکار کر کے اللہ کو پاک کرا، نہیں نہیں، اللہ کی صفات کا اس بات بھی کرتے ہیں لیکن نقص کی نفی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کما قال تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، فرمایا ففی قولہ لیس کمثلہ شیء، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے رد للتشبیہ والتمثیل، اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کے اندر تشبیہ اور تمثیل کا رد کیا ہے، وفی قولہ وہو السمیع البصیر رد للالحاد والتعطیل، یہ الحاد یعنی جو کجروی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں اور انکار کرتے ہیں، معطلہ ہیں، ان پر رد ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب اور عظیم کتاب التدمریہ میں یہ بیان کیا۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں 6 بڑے اہم اصول اور مقدمہ اور کچھ مزید قواعد اس کتاب کا یعنی عمومی مضمون ہے۔ یہ بڑی عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، آپ امید ہے اکثر ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ احناف میں جو بڑے قابل اور صحیح العقیدہ اور اہل سنہ والجماع کے منہج پر جو علماء گزرے، ان میں سے ایک نام امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا ہے۔ عمومی طور پر ان کا عقیدہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے کے موافق ہے۔ ان کی مشہور کتاب وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے، جو العقیدہ الطحاویہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کی یہ انہوں نے شرح کی ہے، جو کہ عام طور پر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا اپنے عقیدے میں، فرمایا ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ تو امام ابن ابی العز الدمشقی الحنفی رحمہ اللہ نے اس پر شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اتفق اہل سنتی علی ان اللہ لیس کمثلہ شیء، اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، نہ اللہ کی ذات کی کوئی مثل ہے اور نہ اس کی صفات کی کوئی مثل ہے، ولا فی افعالہ، اور نہ ہی اس کے افعال کی کوئی مثل ہے، ولیکن لفظ التشبیہ قد صار فی کلام الناس لفظا مجملا یراد به المعنى الصحیح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من ان خصائص الرب تعالی لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، نہ اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ ہی مخلوق کی کوئی صفات اللہ کی مشابہ ہیں۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، رد علی الممثلۃ المشبہہ، یہ آیت کا ایک حصہ یہ ممثلہ اور مشبہہ پر رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ساتھ ہی اللہ نے اپنی صفات کا بھی اثبات کر دیا۔ یعنی عجیب آیت ہے یہ، اور بہت خوبصورت اور اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو بیان کرتی اور اس کو نمایاں اور واضح کرتی ہوئی یہ آیت بڑی عظیم آیت، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اہل سنہ والجماع کا جو عقیدہ ہے وہ مزین ہے کتاب و سنت کے دلائل سے، ائمہ سلف کے عقیدے اور منہج سے۔ الحمدللہ اسی منہج اور عقیدے کے دائی اور اس کے راہی ہیں اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث، اہل حق۔ الحمدللہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس آیت کے اندر ایک ہی وقت میں 2 بڑے گروہوں کا، جس کی بنیادوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے گروہوں نے جنم لیا، ان گروہوں کی بنیادوں کو گویا کہ یہ آیت ایک ہی وقت میں متضاد حالانکہ عقیدے ہیں تب بھی ان کو ہلا دینے والی۔ یہ ایک کمال ہوتا ہے کہ 2 متضاد آراء اور 2 متضاد افکار کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی جملے کے اندر اور ایک ہی پیرائے میں، ایک سیاق کے اندر اس کا رد کیا جائے، یہ ایک کمال درجے کی یعنی ایک دلیل ہے، جو اہل سنہ والجماع کے عقیدے کی ایک بنیاد بھی ہے اور اہل سنہ والجماع کے عقیدے کا ایک دستور وہ اس آیت میں موجود ہے۔
فرمایا لیس کمثلہ شیء رد علی الممثلۃ المشبہہ وہو السمیع البصیر، اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، رد علی النفاة المعطلہ، رد علی النفاة المعطلہ۔ یہ جو آیت کا دوسرا حصہ اگلا، یہ معطلہ کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بالکلیہ ہی انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا۔ فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبہ المبتل المذموم۔ کہتے ہیں جو شخص خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ اور مثل قرار دیتا ہے وہ مشبہ بھی ہے اور مبتل ہے، اور یعنی اس کی مذمت کی جائے گی۔ ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نذیر النصارى فی کفرہم، اور جو مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات کی مثل قرار دیں گے تو وہ کفر میں گویا کہ عیسائیوں کے کی طرح ہیں، ان کے مثل ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ ایک اور مقام پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے ایک جملے پر فرماتے ہیں ولا یشبہ الانام، کہ مخلوق اس کے مشابہ نہیں۔ تو اس پر امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں فرمایا ھذا رد لقول المشبہۃ الذین یشبہون الخالق بالمخلوق، یہ مشبہہ کا رد ہے جو خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی، اللہ تو پاک اور بلند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولیس المراد نفی الصفات کما یقول اہل البدع۔ کہتے ہیں یہاں صفات کی نفی سے مراد، یعنی مراد نفی صفات نہیں، مراد صفات کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ صفات کا اثبات ہے، تشبیہ کی نفی ہے، تشبیہ کی نفی ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ قطعا نہیں۔ ایک تیسرے مقام پر بھی امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہی بات دہرائی، فرمایا قولہ لیس کمثلہ شیء رد علی المشبہہ، یہ مشبہہ پر رد ہے، وقولہ تعالی وہو السمیع البصیر رد علی المعطلۃ، یہ معطلہ پر رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں۔ فہو سبحانہ و تعالی موصوف بصفات الکمال، اللہ سبحانہ و تعالی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، یعنی اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کمال کا یعنی صفات پائی جاتی ہیں۔ ولیس لہ فیہا شبیہ، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ فالمخلوق وَإِن كَانَ يُوصَفُ بِأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، آگے انشاءاللہ تو تفصیلی بات ہے جو انشاءاللہ اس کے دوران ذکر ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور چوتھے مقام پر بھی یہی مضمون دہرایا، لیس کمثلہ شیء رد علی المشبہہ وقولہ تعالی وہو السمیع البصیر رد علی المعطلۃ۔ تو یہ 3-4 مقامات ہیں جو کہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اہل سنہ والجماع کے عقیدے کی بنیاد اس آیت کو قرار دیتے ہوئے ایک خوبصورت پیرا میں بات کو ذکر کیا۔ شیخ علامہ محمد خلیل حراس جو مصر کے بہت بڑے عالم، پہلے صوفی تھے، بعد میں اہل سنہ والجماع کے عقیدے پر آگے، اور خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وجہ بنے ان کے صحیح العقیدہ ہونے کی، اہل سنہ والجماع کے منہج پر آنے کی۔ اور ان کی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر رد کرنے کے لیے مواد جمع کر رہے تھے، تو اسی اثناء میں انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، تو بجائے رد کے ان کے ہی گرویدہ ہو گئے، اور ان کی بڑی مشہور شرح جو العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شرح ہے، کتاب ہے، اس پر ان کی جو شرح ہے بڑی معروف اور مشہور ہے، مدارس میں پڑھائی جانے والی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ میں یہ کلمات فرمائے، بل یؤمنون بان اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
کہ اہل سنہ والجماع ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ آیت ذکر کی مقدمے میں ہی، شروع میں ہی فرمایا شیخ خلیل حراس رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں لیس کمثلہ هذه الآیہ المحکمہ من کتاب اللہ عز وجل ہی دستور اہل سنت والجماع فی باب الصفات۔ یہ کلمات یعنی خوب سننے کے لائق اور لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے محکم آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ میں سے، اللہ کی کتاب میں سے، یہ دستور ہے یعنی قانون ہے، اساس ہے، بنیاد ہے اہل سنہ والجماع کی صفات کے باب میں، صفات کے مسئلے میں۔ فإن اللہ عز وجل قد جمع فیہا بین النفی والاثبات۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نفی اور اثبات دونوں کو جمع کیا ہے۔ پہلے نفی کی ہے کہ اللہ کے کوئی مثل نہیں، پھر ساتھ ہی اثبات بھی کیا ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا فنفع عن نفسہ المثل، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ سے مثل اور تشبیہ کی نفی کی ہے۔ وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سمع یعنی سننا اور دیکھنے کی جو ہے وہ اس بات بھی کیا ہے۔ فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْحَقِّ لَيْسَ هُوَ نَفْيُ الصِّفَاتِ مُطْلَقًا۔ کہتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے، یہ آیت بتاتی ہے، ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ جو مذہب حق ہے نا، حق مذہب اہل سنہ والجماع کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا کلی انکار نہیں کرنا، یہ تو معطلہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ولا اثباتها مطلقاً، اور نہ ہی مطلق اثبات ہے، کما ہوا شان الممثلہ، جیسے ممثلہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیتے ہیں۔ نہ اہل سنہ والجماع اور اہل حق اور مذہب حق یہ ہے کہ وہ معطلہ ہیں اور نہ ہی ممثلہ ہیں، نہ ہی مخلوق کی صفات کے ساتھ اللہ کی صفات کو مشابہ قرار دیتے ہیں اور نہ ہی کلی انکار کرتے ہیں۔ بل اثباتها بلا تمثیل، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ مثال بیان کر کے نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کما یلیق بشأنہ وعظمتہ، جیسے اللہ کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ایک اور مقام پر شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ نے جہاں پر صفات سمع اور بصر کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر بھی یہی فرمایا، دل اثبات صفتي السمع والبصر له سبحانہ بعد نفی المثل عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر کی دو صفات کا اثبات کیا اپنے لیے، حالانکہ اس سے پہلے مثل کی نفی بھی کی اللہ تعالیٰ۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا ہے، لیکن کیسے؟ مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے کر نہیں، بلکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ ایک عظیم امام ابن الوزیر الیمانی، محمد ابن ابراہیم ابن الوزیر رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب العواصم من القواسم، اس میں بھی یہ آیت لکھ کر فرماتے ہیں بعد نفی التشبیہ، کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے مثل کی نفی کے بعد اپنے لیے جو صفات، دو بڑی صفات کا اثبات کیا، فرمایا من اقوى الادلۃ اہل سنت علی ھذا، یہ سب سے مضبوط ترین دلیل ہے اہل سنہ والجماع کے مذہب کی اور ان کے عقیدے کی۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے اگلی دو آیتیں بھی مزید بھی اسی آیت کے مثل دیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ النحل کی اور سورہ الروم کی، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس اصول کو پلے باندھ لیں آپ، اور اس کو دلوں پر اور دماغوں پر لکھ لیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماع کا، اہل حق کا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ممتاز کرتا ہے تمام گروہوں اور فرقوں کے مقابلے میں، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرتے ہیں، لیکن مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے کر نہیں،
بلکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت کے لائق ہے اور اس کے شان کے لائق ہے۔ تو یہ پہلا ہمارا آج کے درس کا یعنی عنوان مکمل ہوا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اپنے دوسرے عنوان کی طرف جائیں گے، وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی مختصر تعارف۔ انتہائی مختصر، میں اس میں تفصیل میں قطعاً نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک تو اس پر تو کئی دروس بھی تھوڑے ہیں، لیکن میں صرف چونکہ طلباء اس میں شامل ہیں تو انتہائی مختصر انداز میں، تاکہ ایک ابتدائی ہمیں معلومات اور نام اور کچھ تعارف اور کچھ کتابوں کا تذکرہ اور وفات، بس اتنا یعنی وہ ہم اس کا تذکرہ کر لیں، کیونکہ جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کا تعارف یقیناً ہم پر اس قدر تو ہے کہ ہم ان کا نام جان سکیں، اور یقیناً یہ تعارف سے اوپر کی شخصیت ہیں کہ اتنا تذکرہ ہمارے ماں باپ کا اور ہمارے باپ دادا کا اتنا نہیں ہوتا جتنا ان آئمہ کا ہماری مجالس میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول عطا کیا ہے، اور چھوٹے بڑے حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ کا نام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی ہے۔ احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام، احمد ان کا اپنا نام، عبد الحلیم ان کے والد کا نام، عبد السلام ان کے دادا کا نام ہے۔ تیمیہ، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق جو یعنی ان کے دادا ہیں، یعنی اوپر جا کر آباء و اجداد میں ان کی یہ والدہ ہیں اور بڑی واعظہ خاتون تھیں، تو جس کی وجہ سے یہ پوری آل ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ پورا خاندان آل تیمیہ یعنی ان خاتون جن کا نام تیمیہ تھا ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ خیر، اس میں اور بہت سے اقوال ہیں، ہم اس اقوال میں جائے بغیر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کی طرف منسوب شخصیت ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حران علاقے میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول 661 ہجری 661 ہجری میں حران میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ ایک مبارک گھرانہ تھا۔ آپ کے والد بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بھی بڑے عالم تھے۔ آپ کے دادا کی مشہور کتاب منتقل اخبار کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور اسی کی شرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے نام سے کی ہے، جو کہ 16 جلدوں میں دار ابن الجوزی
کا جو مطبوعہ ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یعنی عبد السلام رحمہ اللہ ہی کی تالیف ہے، منتقل اخبار، وہ جو کہ حدیثی فقہ پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس کی شرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے نام سے کی ہے۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کا لقب تقی الدین، اور پھر بعد میں آپ کا لقب شیخ الاسلام بھی پڑ گیا، اور آپ واقعتاً شیخ الاسلام حقاً ہیں، جو کہ علوم و فنون میں یکتائی رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ شیخ الاسلام کہلانے کے لائق ہیں۔ آپ کی وفات 726 ہجری کو ہوئی۔ مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق آپ کا مشہور موقف شد الرحال القبور، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی طرف رخت سفر باندھنا، نیت نیکی کی نیت سے ان کی طرف سفر کرنا، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے 3 ہی مساجد ہیں جن کی جانب رخت سفر باندھا جائے نیکی کی نیت سے، تو اس پر جب انہوں نے لکھا تو انہیں قلعے میں بند کر دیا گیا، اور اسی فتوے کی اور اسی وجہ سے ان کو وہیں پر بند ہی رہے، اور آخر کار وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مشہور شاگرد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں آپ کے حالات زندگی پر بہت خوبصورت لکھا ہے، بہت سا حصہ اس میں آنکھوں دیکھا ہے، خاص طور پر آپ کی وفات کا جب تذکرہ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ میں طلبۃ العلم کو اسے پڑھنے کی یعنی رائے دوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر، ان کے جو سسر تھے امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، یہ استاد بھی ہیں ابن کثیر کے اور سسر بھی ہیں، اور امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ویسے تو آپ کی شخصیت پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی عمران اور ان کی پوری ٹیم کی محنت سے وہ سارا حصہ جمع بھی کر دیا گیا، جو کچھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا گیا اسے ایک جلد میں جمع کیا گیا ہے، جو کہ دار عالم الفوائد سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے چھپی ہے۔ ایک الگ سے بھی جلد ہے جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن عبد الہادی نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر لکھی ہے، اس کا نام ہے العقود الدریہ فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ وہ بہت شاندار اور بہت مفید کتاب ہے، اس میں بہت سے اقوال امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے بارے میں نقل کی ہیں۔ اسی میں امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی درج ہے کہ ما رأیت مثلہ ولا رأى مثل نفسہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک قول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے کافی و شافی ہے، کیونکہ امام ابو الحجاج المزی جو ہیں وہ خود بہت بڑے علم اور بڑے جبل العلم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مشہور ترین کتابوں کے مؤلف تحفۃ الاشراف اور تہذیب الکمال کے مؤلف اور مصنف ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں دیکھا، اور میرا کیا خود انہوں نے بھی اپنے جیسا نہیں دیکھا ہوگا، ما رأیت مثلہ ولا رأى مثل نفسہ۔ تو یہ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات اور وفات کے بعد ان کی یعنی
غسل کا سارا مرحلہ اور پھر کفن و دفن، یہ بڑے خوبصورت پیرائے میں البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اور اس غسل میں شامل تھے امام ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ علیہ خود۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں بہت عظیم کتب جیسے درع تعارض العقل والنقل، منہاج السنہ فی نقض کلام شیعۃ القدریہ جو کہ روافض کے رد میں ہے، عیسائیوں کے رد میں الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اسی طرح الاستقامہ اقتضاء الصراط المستقیم، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جو کہ بدعت کے رد میں ایک انتہائی شاندار کتاب ہے۔ اور بھی بہت سی کتب و رسائل ہیں جو کہ جمع ہیں مجموع الفتاوی کے نام سے 37 جلدوں میں۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 728 ہجری میں قلعے کے اندر ہی ہوئی، اور آپ کو جب قلعے سے باہر نکالا گیا تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ البدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ سب باہر نکل آئے، اور عورتیں اور خواتین وہ چھتوں پر تھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے میت کیا دیدار کرنے کے لیے، اور کوئی چھت اور نہ کوئی زمین اور نہ کوئی جگہ، زمین نظر نہیں آ رہی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ کے میت اور جنازے کو نکالا گیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی مجلس کے تیسرے حصے کی طرف۔ وہ تیسرا حصہ یہ ہے کہ جو رسالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی فرد یا افراد یا کسی علاقے کے لوگ یا کوئی وفد آتا اور کوئی سوال کرتا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں اور بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں سوالوں کی وجہ سے ہی معرض وجود میں آئیں، جیسا کہ العقیدۃ الواسطیہ، یہ بھی واسط علاقے کے ایک قاضی تھے، انہوں نے آ کر سوال کیا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک مجلس میں جواب پورا لکھ دیا، اور آج کل مدارس میں وہی جواب یعنی عقیدہ واسطیہ پورے سال میں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم تفسیر سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے مقدمہ فی اصول تفسیر کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جو عصر کے بعد بیٹھے اور ایک ہی مجلس میں لکھ دیا، وہ بھی مدارس میں پورا سال اسے پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی گویا کہ سوال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح الفتوی الحمویہ الکبریٰ، یہ بھی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اسی طرح التدمریہ، یہ بھی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے رسائل، مطلب بالکل چھوٹے نہیں، مطلب کچھ اس میں قواعد اور تفصیل، قدر تفصیلی یہ رسائل اور کتابیں، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے گئے، اور آپ نے تفصیل کے ساتھ کتابی شکل میں گویا کہ ان کا جواب دیا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے تفصیلی کتب بھی لکھ ڈالی اس میں باب میں، جیسا کہ منہاج السنہ النبویہ، یہ تقریباً جو رشاد سالم کی تحقیق کے ساتھ مطبوع ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ 7 یا 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ ابھی دوبارہ سے اس کی جو طبع آئی ہے وہ 4 جلدوں میں ہے، خیر، لیکن پہلے جو طبع آئی تھی 7 جلدوں میں، یعنی ایک ضخیم کتاب اور ایک بہت بڑی کتاب، وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ یعنی خیر وہ اصل بنیادی طور پر ایک رافضی مؤلف کا رد ہے، لیکن آپ رحمہ اللہ سے باقاعدہ اس بارے میں سوال کیا گیا۔ اسی طرح ایک آپ کی شاندار کتاب درء تعارض العقل والنقل،
یعنی عقل اور نقل کا آپس میں تضاد جو بیان کیا جاتا ہے اس کو رفع کرنا، یعنی بہت گہرا موضوع تھا اور بڑا دقیق۔ یہ بھی ایک سوال کے جواب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تالیف کیا، اور یہ کتاب بھی 4 سے 5 مجلدات میں مطبوع ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ پوری مجموع فتاوی میں کثرت کے ساتھ ایسے سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہی رسائل ہیں، کتابیں ہیں۔ اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھا یہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز نہیں، بلکہ ہمارے ائمہ سلف کا عمومی طور پر یہی انداز اور طریقہ ہے کہ وہ سوالوں کے جواب کی روشنی میں ہی لکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے جب علم حدیث اور اصول الحدیث کے متعلق بعض طلبۃ العلم نے سوال کیا کہ آپ ہمیں کچھ لکھ دیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک تفصیلی یعنی ایک مختصر کتاب لکھی۔ پھر مزید طلبہ نے جب سوال کیا تو اس کی شرح بھی لکھی، پہلے نخبۃ الفکر لکھی اور پھر اس کی شرح کا جب مطالبہ کیا گیا تو نزہۃ النظر کے نام سے اس کی ایک خوبصورت شرح بھی تالیف فرمائی، اور وہ بڑی عجیب انداز میں تالیف کی۔ شرح تو عام طور پر حاشیے میں ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، وہ باقاعدہ اسی عبارت کے اندر ہی شرح کی جو نخبۃ الفکر کی عبارت اور متن تھا۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کے مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو اس مقدمے میں بعض لوگوں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک آسان اور ایک صحیح حدیث کا مجموعہ ہمیں تیار کر دیں، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطالبے پر پوری صحیح مسلم لکھی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں نمایاں اور ممتاز حیثیت 2 کتابیں جو قرآن مجید کے بعد جن کو حیثیت حاصل ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ گویا کہ ہمارے ائمہ سلف اور ائمہ دین کے اس طرز عمل سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس چیز پر زیادہ لکھا جائے اور لکھنے میں رغبت رکھی جائے جو معاشرے کی ضرورت ہے، جس بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عالم اور ایک دائی، اور جس کو اللہ نے خیر اور برکت، علم و عرفان عطا کیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ جو لوگ پوچھیں ان مسائل کو شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں کو بیان کریں، تاکہ لوگ گمراہی سے بھی بچیں اور ان کو دین کی رہنمائی حاصل ہو۔ اور خواہ مخواہ لکھتے رہ جانا ایسے مسائل پر جس کی معاشرے میں ضرورت نہیں، تو لکھے جا سکتے ہیں کہ بعد میں شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، لیکن ان میں زیادہ توجہ دینا اور جو معاشرے کے کرنٹ ایشوز ہیں یا معاشرے میں پھیلے ہوئے مسائل ہیں اور فائدہ ان میں زیادہ ہے، ان پہ قلم نہ اٹھائی جائے، ان پہ تقاریر نہ کی جائیں، بلکہ فتنوں کو ہوا دی جائے، اور ایسی چیزوں پر لکھنے کی جو ہے وہ صحیح اور کوشش کی کرتا رہے آدمی جس کا معاشرے کو خاص ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ائمہ سلف کا طریقہ نہیں رہا، اور یہ بھی بہت فائدہ یہاں سے ملتا ہے کہ خواہ مخواہ یعنی بغیر پوچھے ہی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہ جانا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا مستحسن عمل نہیں ہے، بلکہ جب آپ سے کوئی پوچھے تو اپنی رائے کا اظہار کریں اور خوب کریں۔ یہی طرز ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ یہ جو رسالہ ہے، جو ایک چھوٹا سا رسالہ، چھوٹا سا ایک متن ہے، الجواب الفاصل بتمجیز الحق من الباطل، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ 2 لوگ تھے، وہ تھے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد، اور ایک ان میں سے کہتا تھا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمانوں میں نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، اور جو دوسرا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو کسی خاص جگہ میں منحصر مانتا ہے تو وہ گمراہ ہے دونوں شافعی۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں سے حق بات کس کی ہے، درست بات کس کی ہے، اور کس کی بات امام شافعی کے موافق ہے اور کس کی بات امام شافعی رحمہ اللہ کے موافق نہیں ہے۔ میں آئندہ کے درس میں وباللہ تعالیٰ توفیق والسداد، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آئندہ کے درس میں شروع کی تمہیدی گفتگو کے اندر اور کتاب کے آغاز میں ہی یہ ضرور بات ذکر کروں گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے، کہ جتنے بھی ائمہ دین ہیں، ائمہ سلف ہیں، ان کے عقیدہ، وہ عقیدے میں بالکل متفق اور اہل سنہ والجماع کے
मुत्तफ़क़ा अक़ीदे के हामिल थे, लेकिन उनके मुत्तबईन, उन्होंने नाम तो उनका लिया लेकिन उनके अक़ीदे से कुल्ली या बहुत हद तक इन्हिराफ बरता और नाम अपना हम्बली, हनफी, मालिकी और शाफी तो करार दिया, लेकिन वो अपने आइम्मा के अक़ीदे पर या तो कुल्ली तौर पर वो मुनहरिफ हो गए या जुज़वी तौर पर मुनहरिफ हुए। इसके इंशाअल्लाह हम दलाइल देंगे और अहल सुन्ना और अहल हक, अहलुल हदीस के अक़ीदे की यानी हैसियत को वाज़ेह करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्राइसिस के बावजूद और इतने कठिन हालात के बावजूद, इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक, अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना उसी अक़ीदे पर हैं जिस पर आइम्मा अहलुस सुन्ना थे। यकीनी तौर पर हम आइम्मा अहलुस सुन्ना, आइम्मा सलफ के यानी दाई हैं, उनकी उनका झंडा थामे हुए हैं और उनके मनहज और उनकी फ़िक्र जो उन्होंने इज्तिमाई तौर पर हमें अक़ीदा और मनहज अता किया, हम उसके राही हैं। अल्लाह ताला हमें उसी पर कायम व दायम रखे। यह आज की पहली मजलिस थी और उम्मीद है कि आप सब के लिए, हम सब के लिए इसमें फ़ायदे की बातें होंगी। अल्लाह ताला जो फ़ायदे की बातें हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें मज़ीद खैर अता फ़रमाए और मज़ीद हमें सवाब व सदाद अता फ़रमाए और हम बहुत खूब अंदाज में ये रिसाला जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी ही खूबसूरत पैराए में तालीफ फरमाया, इसको अल्लाह की तौफीक से खूब इफ़हाम व तफ़हीम इसकी कर सकें और समझ सकें। वबिल्लाहि ताला तौफीक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।